الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ثمرة دعوة أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی لا تعداد بار شکر ہے کہ اس نے سانو انسان بنایا. انسان بناون دے بعد مسلمان بنایا اور سب تو بڑی گل یہ ہے کہ اس نے سانو اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا. اس دا جتنا بھی شکر کیتا جائے تھوڑا ہے. اگر انسان اپنی ساری زندگی اللہ دی اس نعمت دا شکر ادا کرے تو شکر دا حق ادا نہیں ہو سکتا. خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود مسعود امت واسطے اور خاص کر مومنہ واسطے بہت بڑا انعام ہے.
سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعد تقریباً 650 سال گزر چکا ہے، اور لوگ وہ اصل دین جڑا انبیاء لے کے آئے وہ بھلا چکے ہیں۔ دعویٰ یہی بھی اساں حضرت ابراہیم دے دین تے ہے، لیکن وہ دے اندر بڑیاں کمزوریاں، کمیاں، غلطیاں موجود ہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ اساں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دین تے ہے، اور عیسائیوں نے اس دین کا حلیہ بگاڑ دیتا۔ دعویٰ یہ ہے کہ اساں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دین تے ہے، اور یہودیوں نے کتاباں دے اندر، تورات دے اندر تحریف کر کے، تبدیلیاں کر کے دین دا حلیہ بگاڑ دیتا۔ مجوسی اپنا علیحدہ مذہب رکھ دیں، اگ دی پوجا کر دیں، بھا دی پوجا کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام دے دعویٰ کرنے والے خانہ کعبے دے اندر پتھراں دے بت بنا کے رکھ کے انہوں دی پوجا پہ کر دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام دے منن والے دعویٰ کرنے دے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کو خدا دا بیٹا سمجھے دیں۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دا دعوے دار ہونے دے باوجود حضرت عزیر پیغمبر کو خدا دا بیٹا سمجھے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا بعثت دا، نبوت دا زمانہ قریب کیتا، اور 571 عیسوی دے اندر جڑا ہن 2020 ہے، اپریل 22 کو 571 عیسوی دے اندر سوموار دے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب دی زمین تے مکہ شہر دے اندر صبح سویرے پیدا ہوئے۔ اگر میلاد کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک کا تذکرہ کیتا وجے، آپ دے کمالات بیان کیتے وجن، آپ دی شان بیان کیتی وجے، آپ دے دین کو بیان کیتا وجے، تو اثر بھی کر دے، کرنا چاہیے، ایمان دا حصہ ہے۔ اور اگر میلاد نہ ہے، گلیاں پھرن دا نہ، شور شرابہ کرن دا نہ، بازاراں پھرن دا نہ، ساڑا دے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ صحابہ نے انج کیتا ہے، نہ یہ دین ہے۔ دول وگاونا، تبلے وگاونا، نچنا، بھنگڑا پاونا، شہر بازاراں دے اندر شور بچاونا۔ پہلیاں کتاباں دے اندر نبی پاک دی صفت بیان کی دی گئی کہ وہ نبی بازاراں دے اندر شور نہ کرے سی، لیکن امت اس نو کاٹے چ پا کے دا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیدائش تو پہلے تقریباً 50 دہاڑے تو کچھ زیادہ ایک واقعہ پیش آیا، واقعہ فیل، ہاتھی والا واقعہ۔ ابرہ بادشاہ نے بیت اللہ تے چڑھائی دا ارادہ کیتا، اور یمن دے اندر اس نے ایک اپنا وکھرا عبادت خانہ بنایا خانہ کعبے دے مقابلے۔ لوگوں دے دل انہیں پھیرن واسطے کہ لوگ خانہ کعبے نہ ونجن، آواز کا مدھم تھی نہیں آتی، اس یمن دے اندر آون،
تو ایک آدمی نے جا کے اسے بڑے عبادت خانے کے اندر پیشاب کر دیتا. اس نے غصہ آ گیا اور اس نے پکا ارادہ کیتا کہ ہوں تو میں خانہ کعبہ ڈھاونا ہی ڈھاونا، گراونا ہی گراونا. حج ہاتھیاں دی فوج لے کے ہاتھی گن کے آیا، اپنی فوج انساناں دے نال. جی جٹ زمیندار جوڑے نو لنگا دینا حل وہندا ہے، بھئی لنگا دے کے ہاتھیاں نو زنجیر بن کے بھجے ساں خانہ کعبہ ڈھائے ویسے. اس نو کیا پتا کہ میرا قدرت دا اور اللہ دی قدرت دا کتنا فرق ہے. بڑا بٹن بند کر تھوڑا. تو جس ویلے آیا اس نے مکہ دے باہر ڈیرا لایا مینا دے قریب. اتفاقاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دادے حضرت عبد المطلب دیاں ڈاچیاں اتنے چردیاں ودیاں، تو اس نے قبضہ کر گیا، وہ فوجیاں نپ کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دادے حضرت مطلب کو پتہ چلا تو کہے بھی تیرے فوجیاں میری ڈاچیاں نپ کی دیاں، تو میں علاقے دا شہر دا سردار ہوں، میں نے اپنی ڈاچیاں ملا دے. اس آگا میں تو سمجھا بھئی بڑا آدمی ہے، تو آیا اسے منت کرنا بے خانہ کعبے تے حملہ نہ کر، تو تین تو اپنی ڈاچیاں دی فکر لگی ہوئی ہے. تو فرمایا میں مالک ہاں ڈاچیاں دا، میں تو اپنی ڈاچیاں نہیں تو ملا. خانہ کعبہ اے گھر اللہ دا، او جانے تو جانوا تے کیا ہوندا. اے پیش خیمہ ہے اس گل دا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد بالکل قریب ہے. 50 یا 55 دہاڑے اس واقعے تو بعد نبی پاک پیدا ہوئے. پیدا تو ہوئے آپ دی والدہ بھی ہے، آپ دا والد بھی ہے، دادا بھی ہے، دادی بھی ہے، نانا بھی ہے، نانی بھی ہے، چاچے بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، پھوپھیاں بھی ہیں. جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں نا، آپ فرمائیں آنا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ڈاڈے حضرت ابراہیم دی دعا دا ثمرۃ نتیجہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ویلے خانہ کعبہ بنا گیا تو دعا منگی. پچھلا جمعہ یاد ہے تا اتنے مکیے گل ہے نا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. اللہ سونا میں تیرا گھر بنا کے دے، ایدے واسطے استاد دی ضرورت ہے، معلم دی ضرورت ہے. ایک فکر ہے پیغمبر کہ درسگاہ ہوئے، مسجد ہوئے، تاکہ لوگ اتنے دین پڑھیں اور استاد بھی ہوئے. ہاں جی، نبی سونے فرمایا بھئی جڑے شہر دیا مسجد آباد ہوئے اتنے اللہ دی رحمت وسدی ہے. تو اللہ کرے فکر نصیب تھی بنے. کتا بلاں دے، کھرکاں دے اعلان واسطے مسجداں نہیں ہوندیاں.
یا بدعات اور رسومات دے اعلان تھی ون بھی ثواب دارین حاصل کریں۔ اللہ سونا تیرا گھر بن گئے، اساں دعائیں باپ بیٹا تیرے سامنے درخواست کر دیاں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہاں دے وچوں ایک رسول بھیجیں۔ اگوں حضرت ابراہیم نے اس رسول دیاں صفتاں بیان فرمائیاں، یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، اتنا ہے او جڑا استاد تے پیغمبر تے رسول آوے او تیری کتاب پڑھ کے سناوے۔ یہ نبی دی سنت ہے، عوام کو اللہ دا قرآن سناونا۔ اور دعا کیا منگی آئی؟ حضرت ابراہیم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اللہ نے فرمایا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ نے مومنہ دے رخ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَیُزَکِّیہم وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اوہ طرح صفتہ اللہ نے بیان فرمایا جڑی حضرت ابراہیم نے رکھیا، یتلو علیہم آیاتک وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَیُزَکِّیہم۔ حضرت ابراہیم نے یزکیہم آخر دلائے، اللہ نے دل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف شروع کی دیئے، اللہ نے یزکی پہلے لا دیتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ قرآن بندہ سمجھے تو گل سمجھ آ گیا۔ اللہ فرمائے میرا پیغمبر قرآن بھی سنے دے تے پاک بھی کریں دے، تے کتنے بندے پاک تھے جی اردو آدھن بھئی یہ پہلے دے پاک ہیں، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ پہلے دے پاک ہیں، وقت نبی پاک دا کیڑا کمال ہے۔ یزکیہم آکے صرف 5 پاک تھے، اللہ فرمائے 5 پاک نہیں تھے، جیڑا میرے محمد دے درس دے اندر آنا گیا سارے پاک ہوندے گئے تھے کہ کوئی نہ جی یزکیہم تزکے نفس کی تب پاک بنایا، گندیاں آتاں ختم کر دیتیاں، گندے اخلاق ختم کر دیتے، گندہ عقیدہ ختم کر دیتا، گندہ عمل ختم کر دیتا، ظلم ختم کر دیتا، سونا سونا عقیدہ توحید والا سکھایا، آخرت والا سکھایا، رسالت ایمان والا سکھایا، قرآن تے ایمان والا سکھایا، اللہ سونے دی شان بیان کی تھی تے کیویں کی تھی، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ دیاں آیاتاں پڑھ کے صحابہ کو اللہ دا دین سنایا۔ مولوی آدن بھی ڈوڑے ٹپلے انہوں سنائی ہوتے اللہ اللہ تے خیر چلا نہیں۔ حضرت ابراہیم نے جڑیاں صفتاں بیان فرمائیاں، اللہ نے وہی صفتاں بیان فرمائیاں، اور اللہ نے فرمایا میں ایمان والے ہو تھوڑے ہوتے بڑا احسان کیتا ہے، تے بات بڑی گل ہے کہ رسولا من انفسہم، اے تھوڑی جن سے جو آئے مومنہ دی جن سے جو آئے ہیں،
مومنوں دی جنس کیڑی ہے؟ جن آ لیا، ہاں انسان آ گیا، بندہ آپ ہی نہ سمجھے، عوام شدی کڑے تھے چڑھ گئی۔ من انفسہم اے من جنسہم، سارے مفسر معنی کر رہے ہیں، اے من جنسہم، تھوڑے ہوتے میرا احسان ہے کہ میں تھوڑی جن سے جو رسول بھیجا۔ اگر حضرت جبریل آندے دین سانڈا نہ سمجھ سکتے، جبریل کیڑی جن سے جو، اگر جن آندے تاساں اومیں ڈر والا ہے، ساڑا سن دیں تو ملے ودے آتے، جڑا سامنے آکھا واتا سان جائی کانا چلے دی۔ جیڑی قوم مردہ تو ڈر دی ہے، جنہ تو نہ ڈریا، ہوں تو خیر ختم تھے گیا نا۔ جب اساں سکول پڑھ دیا سنا اس لئے ککھاں تے مردہ دھوائیں دیاں، پھر پھٹے شٹے کون نہ دے، تے شہر دے ویچ تے گھار دے ویچ نہ دھوائیں دے، شہر تو بارے کے بوٹے نال کندر کھنڈائی، کہاں کھنڈائی، اتے مردہ سمایا دھوایا تے وہ تو چاہ گن گئے۔ وہ جیڑے بندے اتھے ویندے نا اس بوٹے دے نیڑے نہ دھوائیں دے، بنا کو ہٹ گئے دیان بھئی تے چورا پیا، یعنی مردہ دھوانے نہ وجہ کو جن چمبڑ ویت نہیں، گھار اس واسطے نہ دھوائیں دے جو بھئی گھار جن سارے ٹائپ ہو دیں، باہر دے لے دھوانے وہ مردے دے دھوانے والی جاتے ہی نہ دھوائیں دے۔ اگر رسول حضرت جبریل ہوندہ تساں کیویں دین سمجھوا، اس روٹی کا نہیں کھاونیاں سانوں کیویں سمجھاویا، اس شادی کو نہیں کرنی سانوں کیویں سمجھاویا، اس نوں دکھ مصیبت دا کوئی پتہ نہیں وہ کیویں سمجھاویا۔ اگر جینوں دے تا غیر جین سوندے اساں انج نہ سمجھ سکتے ہو، خفیہ مخلوق ہے، پتہ نہیں وہ گل کریا کتے وداں بھائی جسے تھا کونو، تو یہ سامنے آویں دا تو سننا لمل پویا۔ اللہ فرمائے میرا تھوڑے تے احسان ہو گیا کہ میں تھوڑی جن سے جو ہوں، تھوڑی سہولت واسطے رسول بھیجے دے، اپنا آخری پیغمبر محمد بھیجے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے جی یتلو علیہم آیاتہ، تے بڑی ذمہ داری پیغمبر دیئے کہ اللہ دا قرآن سنیں دا، ٹھیک، وَيُزَكِّيهِمْ تَزْكِيَ نفس کریں دا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اے اللہ دی کتاب چھڑا پڑھ کے نہیں سنیں دا نال سمجھیں دا بھی ہے۔ یہ ذمہ داریاں نبی پاک دیاں، جیڑا بندہ یہ ذمہ داری پوری کرے، اللہ دا قرآن سناوے، ترجمہ سمجھاوے، عوام کو سمجھاوے، یہ سمجھو نبی سونے دی سنت پوری کرے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا سمرت دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ دادا حضرت ابراہیم دی دعا دا سمرا۔ حضرت ابراہیم نے کئی سال پہلے دعا منگی آئی، پھر ہزاراں سال وچ نبی گزر گئے ہیں، بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان، داؤد، کئی پیغمبر۔ ایک دعا حضرت ابراہیم نے منگی، تے ایک دعا حضرت محمد نے منگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا کئی سالاں دے بعد حضرت محمد دی شکل ظاہر ہوئی، تے حضرت محمد مصطفیٰ نے جڑی دعا منگی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، یہ نبی پاک دعا منگی، اللہ اے مذہب اسلام کو عزت عطا فرما تے غلبہ عطا فرما عمر بن خطاب دے ذریعے، او بعمر ابن ہشام یا ابو جال دے ذریعے۔ ابو جال کٹ آف ہو گیا، خارج ہو گیا۔ اللہ فرمائے اس قابل نہیں کہ میں اس نو تیرا صحابی بناواں تے تیرا امتی بناواں،
حضرت عمر دی استعداد دی صلاحیت نو کہ اللہ نے ادا چناؤ کر دیتا تے دستی قبول ہو گئی۔ ادو نبی پاک نے دعا منگی، ادو ابو جہل انہوں نے اعلان کر دیتا کہ کون ہے جڑا محمد بن عبداللہ کو قتل کرے؟ حضرت عمر کم میں کرے نا، ادو تو ارادہ قتل نہ ٹرے، لیکن میں دیا جلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت جی پہنچا تو وہ ساری کیفیت بدل گئی، مسلمان ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا حضرت ابراہیم دی دعا دا ثمرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے آ گئے اور آپ دی کل زندگی 63 سال ہے۔ کتنے تے جے باب آدم تو پہلے پیدا تھے تو وقت کتنی بن؟ سیرت دیاں کتاباں، تاریخ دیاں کتاباں، میلاد مناون والے تاریخ پیش کر رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول اپریل دا مہینہ 22 تاریخ 571 عیسوی دے اندر نبی پاک پیدا ہوئے، اور عوام کو تاثر یہ دیتا جا رہا ہے کہ آدم تو پہلے نبی پاک ہوئے۔ اور کیڑی تاریخ دا میلاد ہے؟ پچھلی دا کہ پہلی دا؟ سانو تو کوئی سمجھاؤ، بندے دیاں ڈوں پیدا ہوں گے کہ ہیک؟ ساری سیرت دیاں کتاباں کوئی ہے لکھن والا، دیوبندیاں نے لکھی ہے، اہل حدیثہ نے لکھی ہے، بریلویہ نے لکھی ہے، یا شیعہ نے لکھی ہے، کوئی میں نے سمجھی تو کوئی نہیں، شاید کوئی لکھی ہوئے، یا دنیا دے جڑے بھی مورخ گزرن انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک اپریل دے مہینے 571 پیدا تھا اور 63 سال دی زندگی پوری کرن تو بعد دنیا تو چلے گئے۔ آپ دی 63 سالہ زندگی دے 2 حصے نے، ایک حصہ 40 سال تک اور 23 سال دا 40 سال تو بعد دا۔ 40 سال تک آپ دی زندگی جیڑی ہے ادھا نام ہے محمد بن عبداللہ، 40 سال تو بعد 23 سال دی زندگی دا اسے دا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ، پتہ نہیں سمجھ آئی کہ گئی جی۔ 40 سال تک جیڑی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ تے وچ ہے محمد بن عبداللہ، اور 40 اعلان نبوت تو بعد 23 سال دی زندگی جان محمد رسول اللہ۔ اس 40 سال اس کوئی رولا نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی فساد نہیں ہے، ہر کوئی مطمئن ہے کہ اس دیاں بندہ کو نہیں دنیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو سیانا بھی سمجھے دن، عقل مند بھی سمجھے دن، دانا بھی سمجھے دن، سچا بھی سمجھے دن، امین بھی سمجھے دن۔ بیٹھے میں نے آتے آپ آندھے پہنا دیں جا صادق جا الامین، سچا آ رہے ہے، امین آ رہے ہیں۔ باجیوں نبی پاک نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ دا رسول ہوں تو ساری کیفیت بدل گئی۔ آگھ لگے جھوٹے، اے شاعر ہے، اے مجنون ہے، اے نعوذ باللہ پاگل ہے، ایدی عقل ٹھیک نہیں فلاں۔ اور رسالت اعلان تھی 40 سال تو بعد، سارے واسطے احکام شرعی 40 سال تو بعد شروع تھا۔ یہ تو نبی پاک نے کوئی تبلیغ نہیں کی تھی، ہے تو دساؤ اب زندگی گزارن جڑا الہامی طور تے اللہ نے سمجھایا وہ دے مطابق اللہ دی عبادت کریں، اللہ نو یاد کریں۔ 40 سال تو بعد آپ نے فرمایا انی رسول اللہ۔ یہ 40 سال تک چپ کر کے رہیں، رسالت ملی ہے تو چپ کر کے نہیں، ضروری ہوندہ اعلان۔ آپ نے اعلان کیتا میں اللہ دا رسول ہاں، اور کہیں ایک بڑی دیر نہیں، ایک برادری دا نہیں، ایک شہر دا نہیں، ایک ملک دا نہیں، ما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ اللہ فرمائے پوری انسانیت واسطے، جہان دے دنیا دے جتنی بھی ہے
اور تا قیام قیامت تو میرا رسول ہے. چل بڑے لمبا عرصہ جی تو آپ رسول بن گئے. ہن جھگڑا شروع ہوا, ہن اختلاف شروع ہوا. تو آپ دی 40 سالہ زندگی دا نام کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ. اور 40 سالہ زندگی تو بعد جڑا اعلان ہن کیا شروع ہو گیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ. ہن احکام نازل ہونے شروع ہو گئے. نماز دا حکم آیا, روزہ دا مسئلہ آیا, زکات دا مسئلہ آیا, حلال حرام دا مسئلہ. قرآن دی پہلے ایمان بیان تھی اندر 13 سال خالص اللہ دی توحید بیان, رلا شلا کوئی نہیں. احکام شروع ہو گئے. پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم نے جڑا نبی پاک کو دین سمجھا, انہوں نے ایسی عملی شکل اس نے دیتی کہ ویکھن والا پرو سمجھے دے کہ محمد کا غلام آ رہا ہے. یہ سانو دے کے لوگ نفرت کریں دیں یہ مسلمان یہ جی بوتھیاں ہوندیاں. اساں بھی مسلمان ہیں نا. وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر, ہم ذلیل اور خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. لوگ آدن بھئی دیوبندی گستاخ رسول ہیں. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جہاز سے سوار ہیں, نال ایک انگریز بیٹھا ہویا. جہاز بھی تھوڑا پتہ ہے بھئی پیشاب دا انتظام بھی ہوندہ ہے. تو انگریز گیا لیٹرین دے اندر وان کے تے والا ہے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے بھئی اے اس پیشاب کو نہیں کیتا. ہو گئے, انہوں نے کنڈی لا دیتی, اندروں صفائی کی تھی لیٹرین. انہوں نے جیب عطر دی شیشے اس نے بھی چھنک دیتا. آگے فرمایا بھائی میں لگتا ہی میں بے تساں گئے ہوتے پیشاب تساں کوئی نہیں کیتا وجہ. اس آگے جی بس بیت الخلاء لیٹرین صاف نہیں. انہوں نے کہا میں تو گیا تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, میں تو گیا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. نہیں جی تو سمجھو تو صحیح. ہو گیا اندر وڑا ہو تو بالکل صاف ستھری دھوتی پئی. قضائے حاجت کی تھی, آیا پوچھا تیرے نا کے کون ہے تو؟ کہ میں مسلمان ہوں. تیرا نا کیا؟ کہ میں نے حسین احمد مدنی عادل. ہوں سنا ہے میں نے حسین احمد مدنی عادل. اس کا اچھا حسین احمد مدنی تو ہے, پھر ہاتھ میرے کر. جیڑے محمد دے غلاماں دا یہ حال ہے محمد کے دیاں اسی پتہ نہیں. یہ سٹیجاں تے آدھن بھی تساں کو مسلمان کیتا کہ نہ کیتا ہے. پر یہ کتھے ویندے ہو؟ اتھا ہی ویندے تھانوں اتھے ہن ملکی جلا پوشن جنہاں دے ہتھوں کئی عیسائی کلمہ پڑھ گئے نے. اس آگا واقعی سمجھ گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم تے عمل کرنے لے لوگ کیسے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا دین بیان کیتا ہے امت دے ذمہ ادھے عمل ہے. تو آپ دی سیرت اپناون دا پہلا انداز ہے کہ عملی صورت زندگی نو ٹھیک کیتا ونے تاکہ لوگ دیکھیں اور انہوں نے دیکھ کے سمجھ آ ونے بے نبی سونے دا غلام ہے. جی سمجھ ہی نام ہے. وہ لطیفہ مشہور ہے بھائی, بندے شادی کی تھی تو سویرے کڑی بھی میک اپ کیتا تے گبرو بھی کیتا. پوٹر شوٹر تو دورے ہوں تو خیر اس لیے پتہ نہیں ہائی جاتی کوئی اور طریقہ. تو اس نانی کو پوچھتے بھی میں کتنا خوبصورت ہاں. اس نے کہتے میرا اللہ تو پٹا سیر تے کہتا تھا تو میں بھینی لگ سوں بھی فرق تو کوئی نہیں. پتہ نہیں سمجھ آئے گی.
مارتے عورت دا جب پہچان نہیں تھی دی مومن تے کافر دی پہچان کی میں تھی کچھ تو فیشن کا تصدق، کچھ کرم حجام کا، رفتہ رفتہ میری صورت ان کی صورت ہو گئی. اللہ معاف کرے. سارے کول شکل ٹھیک نہیں تھی سانتے، سارے کول کردار ٹھیک نہیں تھا. ہوں تو خیر ماشاءاللہ سیور بٹا جی پہ اللہ معاف کرے. نمازاں کوئی نہیں، زکاتاں کوئی نہیں، روزے کوئی نہیں، زکاتاں وہ نفلیاں عبادت ساری عرش گئی. حلال حرام دا تصور ہی ختم ہو گیا. جڑی ایمان دیا شرط ہیں کہ حلالاں خدا دا نو حلال سمجھنا تے حراماں نو وہ ختم تھے. اے کتھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی 40 سالہ زندگی بے داغ گزری ہے. مخالف سامنے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے کوئی داغ نہیں. آپ نے جس ویلے اعلان فرمایا تو آپ نے کوئی معجزہ پیش نہیں کیتا، کوئی دلیل پیش نہیں کی تھی. آپ نے سب تو پہلے اپنا کردار پیش کیتا. 40 سال بندے گزاری کھڑا ہوئے ہے تو مخالف کو اتنا ہے بھی نظر نہ آئے، کمال نہیں. ہاں جی آپ نے فرمایا میری 40 سالہ زندگی دے اندر کوئی عیب ڈٹھا نہیں کہ کوئی نہ. انہاں کہا جی کوئی عیب نہیں تھا. آپ نے فرمایا تساں پہاڑ دے تلے کھڑے ہو، میں پہاڑ دے اتے کھڑا. اگر میں آکھاں جنوں فوجاں دی پی تھوڑے دے حملہ کریں دیئے میری گل منے سو کے کوئی نہ. انہاں آکھا جناب اساں تلے کھڑے ہیں، اگر اساں تھوڑے نال پہاڑ دے اتے کھڑے ہوا برابر تے تساں آکھوا جو او فوجاں دی پی تے تھوڑے دے حملہ کریں دیئے. ساڈا فیصلہ اے ہوئے آج ساری اکھیں تا دھوکا کھا سکتی ہیں، محمد دی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی. اتنے تک برابر ہیں، اتنا سچا منے ہیں جی. رولا تا محمد رسول اللہ تو بعد پیا شروع تھی نے. جیوں آپ نے فرمایا انی رسول اللہ، میں اللہ دا رسول ہاں. تے رسول بھی کہیں وسطی دنا، کہیں برادری دنا، کہیں علاقے دنا، کہیں شہر دنا، کہیں ملک دنا. الیکم جمیعا. پھر آپ نے فرمایا میں تے قیامت انہیں آ رہے ہیں. یہ نہیں سمجھا؟ آپ نے فرمایا میں تے قیامت کتنا فرق ہے؟ میں تے قیامت انہیں حرام. مقصد ہے کہ میں تو بعد قیامت آئی کوئی نبی. اس ویلے دو بڑے مسئلے ملکی چلے ہیں، ختم نبوت اور شان صحابہ، عظمت صحابہ. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات واسطے رسول بن کے آئے. انسانہ دے رسول، جنہ دے رسول، حیوانہ دے رسول، پرندہ دے رسول، ساری مخلوق دے. لیکن انسانیت کو شرف اللہ نے دیتے ہیں اور فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اور مومنوں میں تھوڑے دے بڑا احسان کیتا کہ میں حضرت محمد یا تھانو رسول عطا فرمائے. کرائیں اللہ دے نبی دعائیاں پہ منگنے اللہ سانو محمد دا امتی بنا. جی اللہ فرمایا تساں نے بن دے. ہاں اگر بننے داؤ میرے نال بہ کے معاہدہ کرو. اذا اخذ اللہ میثاق النبیین، میں نال بہ کے معاہدہ کرو. کیڑا معاہدہ؟ آکے دلے میں تھانو کتاب دے دیواں، میں تھانو رسول بناواں،
تھوڑی نبوت چلدی پئی ہوئے تھوڑی شریعت چلدی پئی ہوئے ثم جاءکم رسول اعلام دے اتے تنوین تعظیم واسطے او بڑی شان والا حضرت محمد میرا رسول آونے توا تساں وعدہ کرو لا تؤمنن بہی ولا تنصرن اسے دا کلمہ پڑھ سو تے اسے دے دین دی تبلیغ امداد کرے سو مسلمانوں 1.25 پیغمبر اللہ دا بھیجایا حضرت محمد دے ہوندیاں حضرت محمد دی شریعت دیاں ہوندیاں اپنی اللہ دی دیتی ہوئے شریعت نہیں چلا سکتے پاکستان والے مسلمانوں دا رواج سنت دے مقابلے کیویں چل سکدا ہے یہ اندر ایسا نہیں منے دے جہل بے وقوف کلمہ سیدھا نہیں آتا نماز نہیں آتی وہ بھی ایسا تھوڑا مسئلہ نہ منے دے افسوس ہے یار ہتارال تے میں ہوندا نا سکول 6ویں پڑھایا تھا 7ویں 8ویں تو میں ایک مسئلہ کیتا تو ایک چھوڑ بیٹھے ہیں جذباتی جی اٹھی گیا تو میں نے جی اجی میرا بھرا دے تھوڑا عالم مذہب ہے میرے بھرا دا بھی میں چپ کر گیا چلو ٹھڈا ہو گیا میں کہ میرا مذہب اسلام تیرے بھرا دا مذہب اسلام تھوڑا کیڑا مذہب فبوہتا بس ہن چپ اللہ دے بندے کو خدا دا خوف کرو یہ قرآن کہندے ہوتے نازل تھے یہ کہیں سمجھے گئے ہو پڑھن ٹائم لایا نہیں سانو فخر الحمدللہ 6 دفعہ استاداں کو پڑھے ترجمہ میں اور استاد بھی میں نہیں جنوں بھئی آپ نے ترجمہ نہیں آندا انہاں کو شیخ القرآن آدھن انہاں کو شیخ الحدیث سانو فخر اس گل ہوتے ہوں تو ہر کوئی شیخ القرآن ہے جناب مولانا غلام اللہ خان شیخ القرآن بنا اس لئے دنیا دبیا شیخ القرآن کوئی نہیں جی بڑے بڑے ماہرین الحمدللہ مفسرین کو ترجمہ پڑھا ہے اور اس سال بھی رمضان شریف دے 2 مہینہ میں ہون بھی ایک استاد کو جڑا بہت بڑا مفتی بہت بڑا عالم ساری جماعت دا آن لائن دے ذریعے یعنی انٹرنیٹ دے ذریعے میں ترجمہ پڑھا ہے میرے ہوں 6 استاد یعنی 7ویں دفعہ اور 6ویں دفعہ تھوڑے سامنے بیان کر دے پہ لیکن سانو آدھے تھوڑے مسئلے سان نہ منو تھوڑی اپنی قسمت کم از کم سوچنا تو ہے یار کوئی انصاف دی گل تو کرنی ہے اللہ اکبر کدھر چلے گئے پیغمبر دعا پہ منگن یا اللہ سانو اس پیغمبر دا امتی بنا اللہ نے فرمایا میرے نال معاہدہ کرو معاہدہ کیا ہے کہ دلے میں تھانوں کتاب دیواں تھان میں شریعت دیواں تساں دنیا تے اپنا کام پہ کر دے ہو شریعت دا لوگاں سکھائیں دے پہ ہو ثم جاءکم رسول اتو میرا رسول حضرت محمد آونے لا تؤمنن بہی ولا تنصرن اسے دا کلمہ پڑھ سو اسے دے ایمان گنا سو اسے دے دین دی تبلیغ کرے سو مننا کہ کوئی نہ نبیاں اقرار کیتا کہ کوئی نہ آپ کو کیتا جی اگلا مسئلہ آدم بھی اپنا زمانہ نبوت پورا کر کے گزر گئے نوح علیہ السلام بھی گزر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی گزر گئے 1.25 لاکھ یا کم و بیش نبی دنیا تے گزر گئے انہاں دے زمانے حضرت محمد آئے کہ کوئی نہ جی
اگر آئین تو انہاں نہیں مننا اپنا دین بیان کی دے وعدہ خلافی ہوئی کہ کوئی نہ تے اگر نہیں آئے تو مسئلہ جیت نہ کرو من جاؤ کہ حضرت محمد اس ویلے دنیا تے آئیں جلے سارے گزر گئے نا سارے اللہ فرمائے ما ارسلنا من قبلک من رسول تو پہلے جتنے رسول گزر گئے سونا لگ تو پہلے جتنے رسول گزر گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری بنی اسرائیل دا نبی ہے او آگے اپنی امت کو آدھے مبشرن برسولی یاتی من بعدی میں تھانو ایک مبارک دے من لگا تھانو خوشخبری سنا من لگا میرے بعد ایک نبی آمن والا ہے کیا کس پہلے کے بعد مبشرن برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد میں تو اللہ فرمائے میرا سناتا ہے تو سارے پہلے گزر گئے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی سچا اللہ دا بھیجے آدھے میں تم بعد آمن والا یہ حاضر ناظر دا مسئلہ کی میں سمجھ آتے ہیں سانو جو آدھن پہ نبی ہر ویلے ہر جاتے موجود ہیں حال تا انہاں امداد کیوں نہیں کی تھی دنان تا ساڑا مسئلہ ثابت ہو گیا جی اللہ اکبر یوسف علیہ السلام دا واقعہ پہلے پیش آئے یا بعد ہی جی پہلے سورہ یوسف لکھا ہے تھوڑا جتنا اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جڑا واقعہ تھوان سنایا سے نا حضرت یوسف علیہ السلام دا تے اس ویلے تساں اتھے کوئی نہ آوے تساں اتھے کون آوے کیویں ما کنت لدیہم جی اللہ فرمائے میرے پیغمبر تِلْكَ أَنْبَاءُ الْغَيْبِ غیب دی خبر آئی تو کئی سال پہلے واقعہ پیش آ چکے اساں او واقعہ وحی دے ذریعے تھانوں دسائے ورنہ اِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ جلے یوسف علیہ السلام دے بھرام مشورہ پہ کر دیاں تے صلاح پہ کر دیاں کہ کیویں یوسف کو ابے کلو وصول کروں کیویں وکھرا کروں کیویں جدا کروں اِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ اپنا جلے مشورہ پہ کر دیاں تساں اس ویلے اتھا کوئی نہ ہے ٹھیک حضرت یحییٰ علیہ السلام بی بی مریم عیسیٰ علیہ السلام یہ جلے گزریں اس لئے نبی پاک تو پہلے گزریں کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا بی بی مریم پیدا ہو گئی مسئلہ چل گیا کہ وارث کون بنے سرپرست کون بنے برادری دے اندر رولا پہ گیا جھگڑا ہو گیا گل آ گئی کڑا تے کرا اندازی تے اللہ فرمائے ما کنت لدیہم تو اس ویلے آنکھو یہ ترجمہ ہے ما کنت لدیہم تو اس ویلے گوئنا اذ یلقون اقلامہم دے لیو کنے سٹن واسطے کلمہ پہ سٹے دیاں وما کنت لدیہم اذ یختصمون دے لے جھگڑا پہ کر دیاں کہ سرپرست کون بنے تساں کوئی نہ ہے اساں تھانوں وحی کر کے دسا میرا سونا پیغمبر جی ہاں تساں کوئی نہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام جڑا فرمائی مبشرن برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد ایک گزر گئے 650 سال بعد اچ نبی پاک پیدا تھے یہ جڑا 2020 ہے نا یہ عیسیٰ علیہ السلام دے رفع آسمانی دے
جدہ انہوں کو اللہ پاک نے آسمانہ تے چاہ گدا اے اتھو شروع تھیا نے وہ تو چلے گئے انہوں تو بعد 571 سال گزر گیا 22 اپریل 571 نبی پاک مکہ شہر دے اندر پیدا ہوئے نے جی اگر سمجھ آ ونے تو نہ سمجھ آئے تو تھوڑی اپنی قسم ساڑی بھی ہاں جی سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے آپ دی زندگی دے 2 حصے ایک 40 سال دا ایک 23 سال دا 23 سال دی زندگی دا نام ہے محمد رسول اللہ 40 سال دی زندگی دا ہے محمد بن عبداللہ آگئی سمجھ اگلا حصہ اگلے جمعہ انشاءاللہ